اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور تمہاری قوم نے اسے جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دو کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں۔ حاشیہ نمبر 83۔ گزشتہ آیات میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ انسان دنیا میں کیسا عاجز، بے بس و مجبور اور محتاج ہے، اور فرشتوں کے ذریعے اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ البتہ امتحان کی غرض سے اس کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ اب یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار خیال کرتا ہے اور اپنی آزاد روی کے دفاع میں جہالت اور ہر درمی سے حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ دراصل یہ انجام سے غفلت و بے پرواہی کا انداز ہے۔ حاشیہ نمبر 84۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منکرین حق کو آگاہ کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے کہ زبردستی دعوت کو قبول کروا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف پیغام حق کو پہنچا دینے اور وحی الہی کی روشنی میں بات کو سمجھا دینے کی ہی ہے۔ ابھی مہلت امتحان میں انہیں اختیار ہے کہ بات کو مانیں یا جھٹلائیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 میں فرمایا، کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 21-26 میں اس بات کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، پس تم نصیحت کرتے رہو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں۔ اب جو روگردانی کرے اور کفر کرے تو اس کو اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان کو یقیناً لوٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم عن قریب جان لو گے۔ حاشیہ نمبر 85۔ وحی کے ذریعے کچھ خبریں دی جاتی اور آنے والے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کفار ان باتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آخر یہ سب باتیں کب وقوع پذیر ہوں گی۔ بتایا گیا کہ ہر خبر کے واقع ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ جلد ہی واقع ہوگی، پھر تم خوب جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو تمہاری آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ حاشیہ نمبر 86۔ ایسے لوگوں سے علیحدگی کا حکم دیا گیا ہے جو کتاب اللہ کی آیات میں عیب نکالیں، البتہ جب وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں تو پھر ان سے ملنے کی اجازت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں اس حکم کا اعادہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا جہاں اللہ کی آیات کو کفر ہو اور ان کا مذاق اڑایا جائے۔ ملاحظہ ہو سورہ نساء کا حاشیہ نمبر 225۔ یہاں بظاہر خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ تاکیدی حکم عام ہے اور تمام اہل ایمان کے لیے۔ دراصل ایمان والوں کے دلوں میں تو ایمان کی محبت کے ساتھ دین حق کے وقار کا شدید احساس ہوتا ہے، اور ان کے لیے ایمان والوں کا دینی ماحول ہی سازگار ہوتا ہے جہاں دینی جذبے کو زیادہ سے زیادہ تقویت ملے۔ اس کے برعکس ایسا ماحول جہاں بے دینی اور باطل نظریات کو سراہا جائے، اکابرین کے مشرکانہ ملفوظات اور واقعات کو بیان کیا جائے اور ان پر عقیدت کا اظہار ہو، جہاں دین حق پر تنقید و طعنہ زنی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے باکانہ گستاخی ہو، دین حدود کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جائے، خواہ یہ محفلیں و مذاکرے ہوں یا میڈیا کے پروگرام، وہاں ایک مخلص اور باشعور مومن کے لیے تو حق کی تائید میں زبان کھلنا ناگزیر ہوگا، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دل میں اس کو برا جانتے ہوئے وہاں سے اٹھ جانا ہی لازمی سمجھا جائے گا۔ ایسی جگہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہنے میں تو دینی حمیت کے سخت مجروح ہونے اور دین کی اہمیت کو ٹھیس پہنچنے کا شدید خطرہ ہے،
اور اس بات کا امکان ہے کہ رفتہ رفتہ منکرین اور باطل پرستوں کے خیالات سے متاثر ہو کر انسان انہی کی سوچ اپنا کر راہ راست سے بالکل ہی بھٹک جائے۔ اسی لحاظ سے سورہ آل عمران آیت نمبر 100 میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے اہل کتاب کی کسی گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ اور جو متقی ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ ان کو نصیحت کرنا ہے، شاید وہ بھی پرہیزگار ہو جائیں۔ حاشیہ نمبر 87۔ اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ دنیا دار لوگ خود ہی اپنا بار گناہ اٹھائیں گے اور اپنے طرز عمل کے لیے خود ہی آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگوں پر جو ان سے مجتنب ہو کر راہ راست پر ثابت قدم رہے، ان کے حساب کتاب کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، البتہ اہل ایمان کو تواصی بالحق کی ذمہ داری بہرحال پوری کرتے رہنا ہے اور صرف وعد و نصیحت کی غرض سے ان سے رابطہ رکھنا ہے۔ دعوت حق سے ان کی بے اعتنائی یا ان کے درست و تنزیہ اور ناشائستہ رویے پر دل برداشتہ ہو کر رابطہ بالکل منقطع نہ کیا جائے۔ ان لوگوں سے رابطے میں رہیں اور جب بھی موقع ملے ان کے سامنے دعوت پیش کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ کیا عجب کہ کچھ لوگوں کے دل میں بات اتر جائے اور وہ غور کر کے اصلاح کی طرف مائل ہوں اور ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس یعنی قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ یعنی یوم حساب کوئی جان اپنے کیے یعنی کہ وبال میں نہ پھنس جائے، یعنی اور اس روز اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ یعنی دنیا کی ہر چیز بدلے میں دینا چاہے تو نہ لی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کے سبب ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کفر کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 88۔ یہاں ایسے غیر سنجیدہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے جو دنیا کی رنگینی اور زیب و زینت میں مست ہو کر آخرت کی جواب دہی سے یکسر غافل ہو گئے ہیں، اور دنیا کی جگمگاہٹ نے انہیں ایسا دھوکے میں ڈالا ہے کہ اصل مقصد حیات سے صرف نظر کر کے اللہ کے دین کو بھی انہوں نے اپنی خواہشات کے ہی تابع کر لیا ہے، چنانچہ بدعات، رسومات، جلسے، جلوس اور آئے دن کے جشن اور مزارات پر عرس اور میلوں کو ہی دین بنا بیٹھے ہیں۔ گویا دین محض ان کی خواہش نفس کی تسکین اور لذات کام و دہن کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ان کے اس انداز فکر و عمل نے انہیں ایسا فریب میں مبتلا کیا ہے کہ انہوں نے دین کو ایک تماشا بنا لیا ہے اور اس صورتحال پر مطمئن ہے۔ حاشیہ نمبر 89۔ ایسے دنیا دار لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ لغو و محمل اعتراضات و توجیہات کے ذریعے راہ فرار تلاش کرتے ہیں۔ ان کا یہ انداز داعی کے لیے مایوسی و اکتاہٹ کا سبب بنتا ہے، چنانچہ انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دینے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان کو وعظ و نصیحت کا سلسلہ بہرحال جاری رکھا جائے۔ یہ بات اوپر واضح کی جا چکی ہے کہ بات کو منوا لینا داعی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، البتہ قرآنی آیات کی روشنی میں دد مندی کے ساتھ دعوت حق دیتے رہنا اور عذاب آخرت سے ڈرانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ غور کریں اور اصلاح کر کے راہ راست پر آ جائیں اور اپنی بد اعمالیوں کے جال میں پھنسنے سے بچ جائیں اور اس طرح اللہ کے عذاب سے نجات پا لیں۔ حاشیہ نمبر 90۔ یہاں یوم حساب کی ہولناکی اور منکرین حق کی بے بسی کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔
اس روز ان نافرمانوں، سرکشوں، پیروں اور بزرگوں کے متوالیوں کی امیدوں کے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے جب دیکھیں گے کہ نہ تو سلسلوں سے وابستگی کام آ رہی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کسی کو لب کشائی کی جرت ہے۔ اول تو وہاں سب تہی دست و تہی داماں ہوں گے، کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے ہوگا ہی نہیں، اور اگر ساری دنیا کے برابر مال و متاع بھی ہو جسے دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہیں تو وہاں تو کچھ بھی قبول نہ ہوگا اور عذاب سے کسی طرح نہ بچ سکیں گے۔ اب انہیں اپنے کرتوت کی سزا بھگتنا ہی ہوگی۔ حمیم کا کھولتا ہوا پانی ان کا مشروب ہوگا اور دردناک عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ اللہم احفظنا منہ